الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. یہ کتاب شاید وہ تو دوسری ہے، پہلی مرتبہ کھولا، جو نکلا وہی سنا رہا ہوں. کھولا جو ہے وہ اچھی کتاب ہے، بہت ہی نافع مفید نئی کتاب ہم لوگوں کے لیے. جو کھلا میں سمجھتا کہ وہی آج کی غذا ہے، روحانی غذا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لیے اس کے لیے مفید اور نافع بنائے. ظاہر ہے کہ آپ حضرات اسی کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بطور احسن آپ تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. سرخی عنوان یہ ہے: متوکلین کاملین توکل علی اللہ کے آئینہ میں. جو اللہ والے جنہوں نے توکل کیا ہے ان کے کچھ واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ توکل کے آئینے میں ان کو دیکھیے. ظاہر بات ہے سبھی کو ضرورت ہے توکل. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے اس طریق میں: توکل اتفاق سے نکل ہے اور تواضع. توکل اور تواضع. توکل سے تعلق پیدا ہوگا اللہ سے، اللہ پر بھروسہ. توکل سے تعلق پیدا ہوگا اللہ سے، اور تواضع سے تعلق پیدا ہوگا مخلوق سے. امام شاہ رسول اللہ صاحب کی بات اتفاق سے یاد دیا گئی. مجھ سے خود فرمائے کہ دو چیزیں اختیار کرو تم سب خانقاہی ہو: توکل اور تواضع. توکل کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ پر بھروسہ. توکل سے تعلق پیدا ہوگا اللہ سے، اور تواضع سے تعلق پیدا ہوگا مخلوق سے. کتنی بڑا آدمی ہو اگر مخلوق سے تعلق کا درست نہیں ہے کوئی اس کو بزرگ بھی نہیں سمجھتا جو نہیں توکل کرے. توکل کے لیے تواضع بھی ضرورت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے: من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے تواضع کیا، اللہ کے لیے، چاپلوسی سے نہیں، خوشامد سے نہیں، اللہ کے لیے. یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم سے اچھا ہے. جوان ہو تو یہ سوچو کہ اس کے گناہ کم ہے، تواضع ہو جائے گی. بوڑھا ہے تو سوچو کہ اس کی عبادت زیادہ ہے تو تواضع ہو جائے گی. جوانوں کو دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہے، تب بوڑھوں کی اس پر قیاس نہ کرو کہ اس کے گناہ زیادہ ہے. نہیں، حضرت حاجی رضی اللہ سب فرماتے ہیں، تھانوی کے شیخ، بوڑھوں سے تواضع یہ ہے کہ یہ گناہوں میں ہم سے کم ہے، اور بوڑھوں سے تواضع یہ ہے کہ سمجھے کہ اس کی عبادت زیادہ ہے. گناہ نہیں، عبادت. یہ اصلاح ہے، تربیت اہل اللہ. اسی ادھر جو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں حضرت نے کیا فرمایا ہے: تواضع توکل. اور اس طریقے سے اپنے کو تواضع کرنے کا ڈھنگ بتلایا کسی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے وہاں تھانوی کے دیر. توکل اللہ پہ ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق ہوگا. تواضع سے مخلوق سے تعلق ہے. اور اس کی ترکیب بھی، بوڑھا آدمی ہے ایک دنوں سے عبادت کر رہا ہے، ظاہر کہ ہم سے عبادت میں زیادہ ہے. جوان آدمی ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، ایک گناہ کم ہے، قابل تواضع. بوڑھا بھی قابل تواضع اور جوان بھی قابل. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی بوڑھے کی تکریم کرے اس لیے کہ وہ سن رسیدہ ہے، عمر زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جب عمر پہنچے گی زیادہ تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گی اس کا اکرام کریں گے. حدیث صحیح حدیث.
من وقر صحابہ، جو شخص توقیر کرے گا کس کی؟ بوڑھے آدمی کی، عالم فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے. کتنے اسلام کی تعلیم، اسلامی تعلیم. کوئی عالم ہے، فاضل ہے، مولانا ہے، اس کی وجہ سے تعلیم، تو اس کی وجہ سے آپ نے کیا. اس وجہ سے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی تعلیم کرو تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس کی توقیر کریں گے، اس کا اکرام کریں گے. یہ حدیثیں موجود ہے، لیکن آج مسلمان اس سے غافل ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. جیسے اس میں اخلاقیات کی کوئی کتاب پڑھیے گا، بزرگوں کے ملفوظات دیکھیے گا، تبھی یہ سب چیزیں ملیں گی. آج اس سے بڑی غفلت ہے، بہت غفلت ہے. خواص بھی اس کی طرف نہیں اترتے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو تواضع بھی دے مخلوق کے ساتھ، اب توکل دے اللہ کا. میں نے آج کیا پڑھی اس میں نہیں، آج ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، ومن یتوکل علی اللہ، یہی ہے نا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کافی ہو جائے گا. جب اللہ پر بھروسہ کرے گا کہ ہمارے پر جب ہے تو ہم اس کی کرتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت. ایک علی گڑھ کے آئے تھے جو دینیات کیا کسی کا نام نہیں بھول جاتا، حضرت مجلس کر رہے تھے، وہاں شاہ صلی اللہ سے حضرت کوئی سمجھا گیا. بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے. آئے تو حضرت اسی وقت ہمیں جان پہچان نہیں تھی، کچھ نہیں. علی گڑھ کے شعبہ جو دینیات کے ہیں اس کے وہ صدر ہو کے انتقال ہوا، میں نام بھول جاتا ہوں. آخر میں وہی رہے، اب کوئی اور نہیں. حضرت اس وقت پڑھ رہے تھے مجلس میں، بہت رہتے تھے مجلس میں، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، الیس اللہ بکافٍ، کیا اللہ الیس اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اسی وقت ان کی تکلیف ختم ہو گئی اور جا کے وہ ہو گئے صدر صوبہ. یعنی ان کو اسی وقت اطمینان ہو گیا. اب ملی نہیں تھی ان کو ملازمت، علی گڑھ والی ملی نہیں تھی، لیکن اس لفظ کو سن کر کے ان کے دل پر سکون ہو گیا. خود انہیں لکھا بھی ہے علیہ اللہ. جب بادشاہ صلی اللہ علیہ نے پڑھا، مجلس کی اسی مجلس ہو رہی تھی، اس نے پڑھا علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اب جو پوچھتے ہیں علاج کیا ہے اس زمانے کا، علاج یہی ہے توکل کرو. دیکھو کہ نہیں ہوتا، جو آتا سنا دیتا. میں سمجھتا یہی غذا آج کی. کبھی کھولا، اس کو کھولا بھی نہیں کرتا اس کتاب کو، وہ تو دوسری ہے، اس کو تو کھولا بھی نہیں تھا، آج اسے کھول دیا. بتوکل، اللہ کے توکل پر کھول دیا. اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ایسا منو لائیے جو عام لوگوں کو، جو حاضرین مجلس ان کو کافی مفید ہو. ٹھیک ہے، توکل کے بعد ٹھیک ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گی. میں حضرت کی بات بھی نہ کریے تو ہم لوگوں کو بتایا، کہا بھائی دو چیزیں اختیار کرو، طریق کی دو چیزیں ہیں، توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق ہے. جب توکل کرے گا اللہ تمہارے لیے کافی رہے گا. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یہی آیت ہے نا، موڑی ہو جاتا ہے یہی نا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ. یہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، معلوم ہے کہ ان کے دل کو کسی نے برف کر دیا ہے. یہ صرف پڑھتے ہی عالم تھے ہی، عالم کے زبردست ان کی کتابیں. اور دوسری چیز تواضع. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کو، وحسن الخلق، حسن خلق، حسن خلق. قال ابن قیم نے کہا کہ تقوی سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا اور حسن خلق سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا. جب ان دونوں تعلق کی درستی ہو گئی پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، پھر کامیاب اللہ کی رحمت. یہ دونوں صفت پیدا ہوگی تو آدمی صالح ہو جائے گا، اور صالح اللہ کو پسند ہے.
ایسے لوگوں سے جنت کو بھر دے گا. چلا وہیں یتوکل اللہ ومن یتوکل اللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ حال پیدا کر دے. صرف کال نہیں، میں بھی اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کو بھروسہ ومن یتوکل اللہ. میں نے کہا یہ 4-5 دن ہے، اصل تو اسی لیے آپ حضرات اس میں کمی نہ ہونا چاہیے. چائے اس کو محدود ہے، یہ محدود نہیں ہے، علم ہے قرآن، اس میں کمی نہ آنا چاہیے. اس میں کمی ومن یتوکل اللہ. اب دیکھیے یہ کیا لکھ رہا ہے، دیر ہو جائے گی. عنوان بڑا عمدہ ہے. مولوی متوکلین کاملین توکل اللہ کے آئینہ میں سرخی یہ کر دیا ہے. وہ چیزیں جو بندوں کو اللہ کے ذات پر توکل اعتماد کرنے کے لیے راغب کرتی ہیں، ان کو قلبی طور پر ایجاری آمادہ کرتی ہیں، ان میں اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ ہے. جب توکل ہو چیز پر امید ہو جاتی ہے، جس سے آدمی کے جھک نہیں جاتا. مخلوق میں سے ہم کیوں جھکتے ہیں؟ بھائی مالداروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، امیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، مولویوں کے سامنے جو چاہتے ہیں صاحب نسبت ہے اس کے سامنے جھکتے. کیوں؟ اس وجہ سے وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے. بندے کے یہ دیکھ رہے وہ چیزیں جو بندوں کو اللہ کی ذات پر توکل اعتماد کے لیے راغب کرتے ہیں اور ان کو قلبی طور پر جانب آمادہ کرتی ہیں، ان میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں کے قصوں کا بطور یاد دہانی مذاکرہ اور سماعت و قرار ہے. جو متوکلین کے واقعات سنو گے توکل پیدا ہوگا. متوکلین کے واقعات اب واقعات دکھ رہے ہیں، اور متوکلین کے قصوں پر اس ناحیے سے غور و خوض کرنا ہے کہ کسی نے کس پر بھروسہ کیا. ان کو اللہ کی ذات پر توکل کی بنا پر انعامات و اکرامات الہیہ سے نوازا گیا. ان متوکلین صادقین میں سر فہرست ہمارے حبیب فدا ہو ابی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی. سب سے بڑے متوکل سید المتوکلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام واجمین کے ہمراہ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا، اور ابھی کل پرسوں شاید بیان کیا میں نے خود بھی، یہ ہمراہ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی، اور صحابہ کرام وادی میں پیڑوں اور درخت کا سایہ تلاش کرتے ہوئے تیسرے بتر ہو گئے. اب کہاں سے سایہ ملے؟ سینکڑوں ہزاروں آدمی فوج تھی پوری. ببول کا درخت، اس میں لکھا ببول کا درخت. ببول کا درخت کیا سایہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں. چلیے بیان کیا الحمدللہ نے بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیک نیچے لیٹ گئے 100 بجے اور اپنی تلوار اس کے ٹہنی سے لگا دیا. ببول کا درخت، اس میں ببول نہیں لکھا ہے. اور صحابہ کرام وادی میں پیڑوں اور درخت کا سایہ تلاش کرتے ہوئے تتر بتر ہو گئے اور درختوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دے کر بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص موجود ہے اور تلوار زمین پر گری ہوئی ہے. حضور کی تلوار جو ٹنگی ہوئی تھی گری ہوئی ہے اور ایک شخص موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ قصہ بیان فرمایا. یہ ایک شخص میرے پاس آیا اس حال میں کہ میں سو رہا تھا. بڑھیا نہیں سو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے. یہ صحابہ بیٹھ رہے پہلے بیٹھ رہے. یہ بھی ایک نقطہ ہے. سب صحابہ کیا بیٹھ گئے اور درختوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. یہ بھی ہے ادب، یہ ہے تواضع. یہ تواضع صحابہ کی اور حضور کا توکل. اب سنیے، سو رہا تھا، اس نے تلوار سوچ لی. اتنے میں جاگ اٹھا، تلوار نہیں اٹھا کر مار دی. وہ دشمن میرے سر پر تلوار سوچتے کھڑا تھا.
उसे मैं महसूस भी न कर सका। उसके इतने में मैं देखता हूँ तलवार उसके हाथ में सोती हुई है। उस शख्स ने कहा कि तुमको इस वक्त मुझसे कौन बचाएगा? कहीं पसमन में भी जाए, तुमको कौन बचाएगा? तलवार लिए हुए कहा कि कौन बचाए बताओ। अल्लाह वली। मैंने जवाब दिया अब ये सीखने की है, वो तो सफर पेश आ सकता है, उतना तो सफर पेश आ ही रहा है कि नहीं? लोग कहते हैं तलवार लटकी हुई है तुम्हारे ऊपर, तलवार दबी नहीं है, हालात है ही नहीं लटकी तलवार के हालात तो मुताबिक किस्सा है। उस वक्त मुझसे कौन बचाएगा? इस वक्त मैंने जवाब दिया अल्लाह। अल्लाह कौन बचाएगा? अल्लाह। उसे दोबारा यही जुमला दोहराया, बताओ तुमको कौन बचाएगा? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, नबी रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको रहमत बना के भेजा गया था, मगर उसके साथ बदबख्त ये कह रहा है मामला। उसने दोबारा यही जुमला दोहराया, मैंने कहा अल्लाह। रावी कहता है कि उसके बाद उसने तलवार न्याम में डाल दी। रावी कहता है कि उसके बाद उसने तलवार न्याम में, उसकी हिम्मत नहीं चलाने की। फरमाया वो शख्स यही है जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, उसको कहते हैं तवक्कुल, इसको कहते हैं तवक्कुल और तफवीर, खुद सपुर्दगी और हकीकी इस्तिआनत। इस किस्से में एक और दूसरी बात भी है। उसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमको मुझसे कौन बना? मुझे दे लिया था, इन्हें मुख्तसर कर दिया है रिवाज में, है ना? सब लोग जानते हैं, इसको हजम कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि तुमको कौन बचाएगा? मेरे हाथ में तलवार है, अब तुमको कौन बचाएगा? दूसरे का बेहतरीन लेने वाले हो जाएंगे, तलवार के बेहतरीन, उनको छोड़ दिया। ये भी है आगे का युद्ध, ये भी है। उसने कहा कि हमारे मतलब कि तलवार से मार डालेंगे, लेकिन हुजूर ने फरमाया ले करके अब तुमको कौन बचाएगा? मैं यमनौनी मिन, तुमको मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा कि आप बेहतरीन लेने वाले, तलवार लेने वाले हो जाइएगा, ये मुसलमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दिया उसको, वो बैठा हुआ है। तवक्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तलवार जिससे वार करें वो उसके आपके हाथ में आ गई, वो नहीं। ये तवक्कुल का फायदा है, अल्लाह पर भरोसा। जो सुन्नत पर अमल करेगा, इन फसाद है पमन, इन फसाद उम्मतिन पर मन आमिल सुन्नत, हाँ नहीं हयात नहीं है, अगर की पूरी तकलीफ है। जिसने सुन्नत बस चलिए, जिसने सुन्नत को लिया मेरी सुन्नत के फसाद के वक्त, तो उसके 100 शहीद का आ जाए, ये है बस हजरत का पूरा रसाला इस पर है। और उसका नाम न है मुज़्ज़ए जाफज़ां, मुझे सारे का नाम क्या है? ये हमको पढ़ना चाहिए, नहीं कौन पढ़ता है? किसको फुर्सत है? इन सब चीजों किसी को फुर्सत नहीं। दम सफात कोई नहीं पढ़ता है अल्लाह रसूल की बातों को, इल्ला माशाअल्लाह। मौलवी लोग भी नहीं, ये सब किताबें कौन पढ़ता है? जो पढ़ाने वाले और दर्स किताब से हाशिया से लेकर जाती है, ये किताबें जो कुलूब को चेहरा पैदा करने वाली है, अहलुल्लाह की किताबें, और लोगों की किताबें। हर आदमी को जरूरत है जो बातिन को दुरुस्त करने वाली किताबें उसको भी पढ़े। हमारे हज़रत बादशाह साहब फरमाते थे कि हमको हज़रत थानवी से जो मिला, लेकिन वहां गंगोही के मकातीब से बहुत कुछ मिला। ख्वाजा मोहम्मद मासूम के मकतूबात उनसे बहुत कुछ, कौन पढ़े? मैंने बहुत बड़े खलीफा, मैंने कहा आप पढ़े हुए? कोई नहीं। मैंने कहा लामी दरारी की जैसे जरूरत है तफसील की, मकतूबात रशीदिया की भी जरूरत है, क्योंकि बातें मकतूबात हैं, सवाल किया है जवाब दिया है,
گنگوئی وہی دامو دراری والے کون ہے؟ وہاں گنگوئی. کوکب دوری والے کون ہے؟ وہاں گنگوئی. وہی کی کتاب مکاتب رشیدیہ ہے, انہیں کی کتاب مکتوبات یعقوبیہ ہے, انہیں کی کتاب مجدد الفسانی کے مکتوبات ہیں. ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ علاج ہے, قلوب کا علاج اس میں اندر ہے. جب قلوب کا علاج ہوگا سب علاج ہے. بہت کتنے لوگ پڑھتے ہیں اپنے بزرگ. میں کوئی واقعہ بیان کرتا تو کہیں کہاں, میں کہا امیر الروایات جو اردو کی اسی میں سب لکھا دیتا میں نے حضرت حاجی صاحب وغیرہ کے واقعہ کوئی نہیں جانتا. اپنے اکابر کی میں جاتا ہوں دیوبند وغیرہ میں بیان کرتا ہوں تو وہاں کے طلبا کہتے ہیں مولانا آپ دیوبند کے بزرگوں قصہ بیان کر رہے ہیں, ہم لوگ آج تک نام بھی نہیں سنا ان لوگوں کا. جب درس میں نہیں آئے گا, وعد میں نہیں آئے گا تو کیسے سنیں گے؟ اپنے اکابر کا نام درس میں لے آئیے, وعدوں میں لے آئیے. سیرت سلف اسی سے معلوم ہوگی. اصلاح کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت, کیسا توکل, کیسی تواضع کے ساتھ. حضرت محمد قاسم صاحب جا رہے تھے تو وہاں زیادہ مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب کہتا وہ پیچھے آ رہا تھا. وہاں قاسم صاحب آگے رہے کہ مولوی صاحب آپ کو اتنی دیر سے پکار رہے ہیں, آپ متوجہ بھی نہیں تھی سن رہے. کہا بھائی تم تو کسی مولوی کو پکار رہے تھے نا, میں تو سمجھے نہیں کہ میں مولوی ہوں. حجت الاسلام, یہ تواضع ان کے ساتھ. ہمارے حضرت وہیں رہتے ہی تھے تو ان کو تو نہیں دیکھا, لیکن ان کے ساتھ مولانا احمد صاحب نہایت متواضع. ہمارے صاحب وسیع اللہ تو ہمارے سے کھانا کھایا کرو. خوش ہو گئے تھے کسی بات پر, خوش ہوئے اس پر کہ وہاں تھانی کیا انہوں نے بھیجا, کچھ پیسہ دے کر کے بھیجا کہ دیکھو چلے جائے, اتنا کرایہ. غریب تھے حضرت نواز ان کی سب برکت ہے, لیکن وہ تو اس پر تھے کہ اپنے کرایہ سے جا بھی نہیں سکتے تھے تھانہ ہمارا. ایک پیسہ نہیں دیتا مجھ سے, ہم لوگ سے خود کر ایک پیسہ جیب میں نہیں دیتا. مدرسے کا کھانا بھی نہیں دیتا تھا. گرم روٹی لیا اثر سے پہلے آ کے اسٹیشن والے مسجد میں نماز پڑھتے تھے, وہی روکھی سوکھی نمک سے انگور سے کھا لیا کرتے تھے. اس میں بھی اسٹیشن تو اسٹیشن ہی, ہر کسی میں مسافر آتے تھے, 1-2 آدمی کو شریک بھی کر لیتے تھے, اور جو نہیں بتا فاقہ بھی کر لیتے تھے. یہ ماشاء بزرگ کیا اب بتا دیا آپ لوگوں سے بھی, کبھی آج تک شادی میں بیان کیا. یہ تھی مانا, گھر سے بھی ویسے ہی تھی, ایک پیسہ بھی نہیں گھر سے. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. اس خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. ماشاء اللہ صاحب کچھ نہیں, ایک پیسہ بھی گھر سے نہیں ملتا تھا, ایک پیسہ. باغ میں لگتا نہیں, صحرا سے گھبراتا ہے جی, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. یہ شعر حضرت گیا پڑھتے رہتے تھے. باغ میں لگتا نہیں, صحرا سے گھبراتا ہے جی, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. ان کی صحبت میں ہم لوگ رہے, انہیں کی برکت ہے. انہیں کی برکت ہے. میں نے پہلی بتایا توکل اور تواضع, انہیں کی بات جو یہ لکھ رہے ہیں. توکل اللہ پر, تواضع اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی کتنے ارشادات ہیں توکل پر. سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب کہ ہم غار میں پناہ گزین تھے, جب ہجرت کر رہے تھے تو غار میں تھے نا, غار حرا, ارے وہ غار سور ہے, کہا تھا کہ ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف ایک نظر دیکھ لے تو اس نگاہ پڑ جائے گی. تو نبی نے فرمایا تھا اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے. وہی ہے سامنے کا دیا, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے.
ظاہر کی کرا رہے تھے، پریشان تھے. اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ؟ کوئی نہیں یہاں. ڈر رہتے کہ ابھی کوئی جانگ لے گا، پالے گا، ہم لوگوں کو گرفتار کر لے گا، مار ڈالے گا. وہ کافی تو پیچھے پڑ ہی گئے تھے، وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے، غار کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے. تائے ابو بکر صدیق ڈر گئے. لا تحزن اے ابو بکر خوف نہ کرو. دیکھیے یہ توکل. اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ؟ یہ توکل. بظاہر ہم دونوں ہیں مگر ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ توکل ہوا نہیں؟ یہی توکل ہے. یہ ہے حقیقی توکل. اور خود سپردگی جس کا مصائب و تنگی ابتلا و آزمائی کے وقت واضح طور پر ظہور ہوتا ہے. بھروسہ اللہ ہر وقت نہیں ظاہر ہوتا. ایسے موقع پر آزمایا جاتا ہے کہ اس وقت اس کا کیا درجہ ہے، مقام ہے. غصہ آیا، آپے سے باہر ہو گیا. سب عبادت ظاہر کی دیکھیے ابھی تو اتنے میں پارسا تھے، اب اتنے ننگے ہو گئے، سب کو مار پیٹ کے لگے ہوئے. وہ سب ظاہر ہو گئے کہ نہیں؟ حلم ختم. حلم کا فقدان ہو جاتا ہے. حلم جب کہ غصہ اس میں تو ضبط کرنا ہے. زیادہ سا پاکا پریشانی ہوئی پریشان، پھر تو بھروسہ اللہ پر کرتا ہے. اللہ ہم سب کو علی السلام صاحب نے خود مولانا مجب اللہ ندوی سے سنا ہے. جو اس کے محتمم جو تھے وہ اسلام مدرسے سے کچھ دور پر رہتے تھے، 2-4 میل 6 میل 10 میل ہے، ہم لوگ جانتے ہیں. تو وہاں سے وہاں کے اصلاح کے مدرسے کے محتمم صاحب ان کے پاس، وہاں کے منتظم ان کے پاس گئے. کہا کیسا ہے؟ کہا لڑکوں کو کھانا کا انتظام نہیں، اصلاح کرنا مشہور کے نہیں، وہ سر ایسا بھی وصول رہ چکا ہے. جو منتظم سامنے جو ذمہ دار، کہا کہ آج لڑکوں کو کھانا نہیں ہے. کہا اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ میں تو اتنا دور تھا، اللہ سے قریب تھا تم سے. یہ میں نے خود مولانا مجب اللہ ندوی سے سنا ہے. نام مشہور ہے، نام کا. میں تو دور تھا، اللہ تو مجھ سے زیادہ قریب تھا. لڑکوں کے لیے تم ان سے کہنا چاہیے. یہ درس نہیں ہے، وعظ نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے جب یہ حال کے لوگوں کا یہ حال تھا. وہاں قاسم صاحب تو بہت سے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ پر اپنے پر توکل کی دولت سے نوازے. اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ قلب و قالب کے ساتھ رب کریم کا محتاج ہے اور اسی پر توکل اعتماد کرتا ہے. صحیح بندہ جو ہے اسی پر، اور اپنے معاملے کو اسی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے جو اس کا خالق و مالک ہے. اسے پیدا کیا مالک ہے. سپرد بتو مائے خیشرا سنا نہیں؟ سپرد بتو مائے اپنے تمام چیزوں اللہ کو پیش کر دیتا. اللہ تعالیٰ خصوصاً اس موقع پر جو اسباب و وسائل منقطع ہو چکے ہیں. اسباب و وسائل منقطع ہو چکے ہیں. جو واقعہ میرے سامنے کا حضرت یہیں پر اسی محلے میں کوئی زمین تھی کسی کی، تو ان سے پوچھا حضرت نے کہ آپ نے مکان بنوایا ہے؟ کہا نہیں. کہا حضرت کہاں استطاعت ہمارے پاس، کہاں بڑے آدمی تھے. کہا اسی وقت تو ہمارا بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر، تبھی تو بنتا ہے. جب نہیں ہے تو اللہ کو بھروسہ کرو، شروع کرو. بہرحال میں کچھ اسی بھروسے میں یہ بھی بن گیا. کوئی اسباب نہیں نظر آئے، کوئی کہہ نہیں سکتا پڑا لگ گیا. کسی سے سوال بھی نہیں کیا. میں تو آیا بھی نہیں بغیر میں بن گیا. تب گھر میں نے کہا کہ بن گیا اب تو آئیے. ہم وہاں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کے مرکز سے لے کے بیٹھنے کی جگہ
مکان کمرہ بھی بڑا ہے. ایک آدمی نے کہا تھا ضرور کہ مولانا بڑا کمرہ بنوائیے, بہت سے لوگ آئے تھے, تکلیف ہوگی. کہا تو انتقال ہو گیا. کہاں بنوا دیا آپ نے, اتنا بڑا کم ہے, مولوی کے لیے اتنا بڑا کمرہ معمولی تھوڑا تھا. کیسے بن گیا, اللہ نے بنوا دیا. وہ میں یہ توکل. خصوصاً اس موقع پر جو اسباب و وسائل منقطع ہو چکے ہیں, پھر بندے آج ہی اس وقت اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرے. اس بات میں بڑا لطیف قصہ ذکر کیا جاتا ہے جس سے توکل اللہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ توکل کی وجہ سے متوکل کو کیا کیا فوائد پہنچتے ہیں. اس قصے کو امام احمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے, جس میں آپ نے ارشاد فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, ایک عورت مسلمانوں کے سرائے میں کسی سریے میں نکلی, یعنی کہ جہاد میں, اور اس نے اپنے پیچھے گھر میں 12 بکریاں اور 12 درست کرنے والا ایک کرگھا جس سے وہ کپڑے کی بنائی کرتی تھی, اللہ کے بھروسے گھر پر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑی. ہم نے سنا نہیں. واپسی پر اس کے گھر سے ایک بکری جس سے وہ بنائی کرتی تھی اس کو غائب ملا. اس نے براہ راست رب کریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, کیا ہے میرے رب, تیرے راستے میں جو نکل کر جائے تو حضور نے اس کی حفاظت دیکھ بھال کی زبان لی ہے, اور میری بکریاں کیسے غائب ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ہی سے کہا. اور میری بکریوں میں سے ایک بکری اور میرا دودھ کاٹنے کا چرخا یا کپڑا بنانے کا کرگھا گم ہو گیا ہے. میں گمشدہ اپنی بکری اور اپنے کرگھے کی تجھ سے مانگ کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے شدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دہائی لگانے کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دہائی لگانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, وہ رب کریم بارگاہ میں اپنی شکایت کا شکوہ کرتی رہی حتیٰ کہ اس کو اس کی بکری اور اس کے مصر اور کھانا پوچھ رکھا اس کے مصر غیر سے مہیا ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ کی شان کیسی. حدیث اس عورت نے اللہ کی ذات پر توکل اور بھرپور یقین و اعتماد کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بکری اور کپڑا بننے کے آلہ کی حفاظت ہی نہیں کی, بلکہ سچے اور پکے توکل کی وجہ سے اس کو اس کی بکری اور آلہ تو واپس کیا ہی, بلکہ اس کو اس کے بدلے میں 2 چند عطا فرما دیا. بہت واقعہ ہو رہا ہے. امام محمد نے سب روایتیں ہیں. امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے. گزشتہ زمانے میں ایک میاں بیوی معذوری کی حالت میں کسی صورت میں گزر بسر کیا کرتے تھے. کام کاج کے بس کے نہیں تھے. ایک دن اس کا آدمی کسی سفر سے تھک اور بھوکا واپس آیا اور اس کو شدید بھوک کا سامنا تھا. آتی اس نے عورت سے کہا کہ تمہارے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ یہ بزرگوں کے واقعات, ان کے واقعات اور قصص گویا کہ سب ابھارنے والے ہیں اللہ پر اعتماد اور توکل پر. شوہر نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عورت نے شرم و حضوری میں کہہ دیا, ہاں اللہ کی طرف سے کچھ کھانے پینے کا سامان تمہارے پاس آ گیا, تمہارے لیے آ گیا. حالانکہ اس پاس کچھ بھی نہ تھا. جب شوہر نے اس طرح کہا کہاں آ گیا, لیکن اس عورت نے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ سے امید لگاتے ہوئے اس سے یہ کہہ دیا. پھر اس کے شوہر نے عورت کو برانگیختہ تک یا اکسانے کی وجہ سے کہا, اگر کچھ ہو تو ڈھونڈ کے جاؤ. عورت نے جواب دیا, ذرا صبر کرو.
ہم اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں، ہم نے مانگا ہے تو اللہ ضرور دے گا، حتیٰ کہ اس کے شوہر کی بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو اس آدمی نے عورت سے کہا اٹھو، تمہارا اللہ بھلا کرے، اگر تمہارے پاس کوئی روٹی وغیرہ ہو تو وہی لے آؤ، ہم تمہارے بھوک کے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے جواب دیا اچھا ذرا رکو، تنور گرم ہو جائے، جلد بازی سے کام مت لو۔ وہ عورت تھی، شوہر کو سکھا رہی تھی۔ عورت بھی بہت سی ہوتی ہے، معلمہ ہو جاتی ہے شوہر کے لیے۔ بہتوں کو عورت ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے مردوں کے لیے، بہت سے، ہم لوگوں کا کام یہی ہے، بہت سی عورتیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر سکوت کا واقعہ چھایا رہا، وہ انتظار کے حالے میں تھا، ابھی اسی حال میں تھا کہ وہ اپنی عورت سے مطالبہ کرے۔ اسی اثنا میں اس کی عورت نے خود ہی اپنے دل میں یہ کہا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں اور جا کے ایک بار پھر تنور کا مشاہدہ کر لوں۔ جب اس نے تنور کا مشاہدہ کیا تو اس کو تنور میں بکری کا گوشت بھنا ہوا ملا اور اس کے آٹا پیسنے والی چکی آٹا پیستے ہوئے ملی، چکی آٹا پیس رہی تھی روئی، اور تنور میں روٹی۔ جو واقعہ مشاہد، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اسباب کے تابع ہیں، اللہ اسباب کے تابع، تو مسبب الاسباب ہے۔ تنور میں بغیر تنور والے کے روٹی یہ اللہ کی گوشت بھنا ہوا ملا۔ یہ روایت نہیں امام محمد نے لگائی، امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، معلوم کا حدیث ہے، کتاب السنت میں۔ یہ کرامات ہیں، صحابہ کی بھی کرامات ہیں، بہت سی کرامات۔ اس میں کچھ گوشت بھنا ہوا ملا، اس کی آٹا پیسنے والی مشین آٹا پیستے ہوئے ملی۔ چنانچہ وہ آنے کی چکی کے پاس گئی، چنانچہ وہ آٹے کی چکی کے پاس گئی اور میں جو کچھ تھا اسے جھاڑ بٹور کر لے لیا اور تندور میں جو کچھ بکری کا گوشت تھا اسے نکال لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا، نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اگر اس عورت نے چکی میں جو کچھ تھا اسے لے لیا ہوتا، چکی کو جھاڑا بٹورا نہ ہوتا تو وہ چکی قیامت تک اس کو روٹی دیتی رہتی۔ انہیں جھاڑ بٹور دیا، وہ ہمیشہ اسی دکھاتی رہتی، ہمیشہ آٹا ملتا، ہمیشہ تنور میں روٹی ملتی۔ دیکھیے کون کا قسم ہے اس ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، یعنی اپنے کو ابو القاسم، اگر اس عورت نے چکی میں جو کچھ تھا اسے لے لیا ہوتا، بس چکی کو جھاڑا بٹورا نہ ہوتا تو وہ چکی قیامت تک اسے آٹا پیس کر کھلاتی رہتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ بہت بڑی چیز، اللہ ہم سب لوگوں کو توکل کی نعمت سے نوازے۔ کتب حدیث میں دو قصے اور وارد ہوئے ہیں، دونوں قصوں کے بارے میں بعض لوگ مغالطہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو سیدنا عمر کا مظلوم کے ساتھ کھانا کھانے قصہ، دوسرا سیدنا خالد بن کا زہر قرآنی کا قصہ۔ جیسے سیدنا ابو سے روایت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید نے جب تیرہ میں پڑاؤ ڈالا، تیرہ کوئی جگہ ہوگی، تیرہ میں پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی، ذرا خیال رکھنا کہیں عجمی لوگ تمہیں زہر نہ دیں، عرب کے خلاف عجمی ہے، یہ عجمی لوگ تم کو زہر نہ دیں۔ یہ بات سن کر سیدنا خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا جاؤ زہر لے کر آؤ، کانے دار لے گئے۔ لوگ کچھ علماء بیان بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا محمد شکور صاحب کو انہوں نے بیان کیا، دو مطلب سنا، مل بھی ہے روایت بھی۔ ارشاد فرمایا جاؤ زہر لے کر آؤ، چنانچہ زہر حاضر کیا گیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے زہر کا جام اپنے ہاتھ میں لیا اور پی گئے اور فرمایا بسم اللہ۔
اس کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا، اور سیدنا خالد بن ولید پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کا اللہ کی ذات پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ بھی شدت توکل اللہ کا پہلو نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ علماء کرام نے اس قصے کی بہت سی توجیحات کی ہیں، ان میں سے چند توجیحات یہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے جھوٹ چھاٹ کی اور مظلوم سے فرار کی راہ اس لیے اختیار نہیں کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت مول لینے سے گریز کرنے کی راہ اپنانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر یہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے ساتھ کھانا کھایا، جو ظالم آدمی تھا، کھانا تناول فرما کر انسانیت کے جذبے کے پیش نظر اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، کیونکہ مظلوم ناقص الخلقت ہوا کرتا ہے، جن کو کوڑ ہو گیا تو لوگ اس سے گھن کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کھا لیا اور اس کی دلداری بھی دیا۔ جہاں تک سیدنا خالد بن ولید کے قصے کا تعلق ہے، اس سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید نے اللہ کی ذات پر سچا اور پکا توکل کیا ہے۔ یہ نہیں کچھ ذہن نہیں تھا، جو سب کچھ تھا، مگر چونکہ اللہ پر بھروسہ انہوں نے کیا، اس بھروسے کی برکت سے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے اللہ کی ذات پر سچا اور پکا توکل کیا، اسی لیے ان پر زہر اثر انداز نہیں ہوا۔ لیکن کسی شخص کے لیے جائز نہیں وہ اس معاملے میں سیدنا خالد بن ولید کی پیروی کرے، وہ مانتا صحابی تھے، مجھ سے توکل لاؤ گے تب ہوگا، لیکن اور معاملہ میں توکل کرے، یہ نہ کہ زہر اور نہ پیے، لیکن اور چیزوں میں توکل کر سکتا ہے، تجارت کر رہا ہے توکل اللہ پر، روپیہ پیسہ ڈالنا ہے بھروسہ اللہ پر ہے، علاج کر رہے ہیں خوب علاج کر رہے ہیں بھروسہ اللہ پر ہے کہ نہیں؟ علاج بہت سے لوگ ایسے ہیں علاج بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کو بھروسے ویسے اچھے مل جاتے ہیں۔ لیکن کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اس معاملے میں سیدنا خالد بن ولید کی پیروی کرے اور تقریر کرے، کیونکہ علماء کرام نے اس کے زہر خورانے کی قصے کی توجیحات بیان کی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ بعض روایات میں صراحت ملتی ہے انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ دشمن ان کی کرامت دے کر ان کے سامنے سپر انداز ہو جائے، اس لیے اللہ نے کر دیا اسے اور ہتھیار ڈال دیے۔ یقیناً سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے پیش نظر ایسا کیا ہوگا، اس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ عالم انہوں نے کیا تاکہ دیکھ لیں، کافی بھی دیکھ لیں کہ ہم زہر بھی پی سکتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، جو تمہارے مقابلے میں آ سکتے ہیں اللہ کے بھروسے پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح توکل صحیح توا دونوں کی ضرورت ہے، توکل کی اللہ پر بھروسہ اور اس کی وجہ سے بدخلقی جائز نہیں ہے، نرمی عملی کری گئے سارے اپنی زبان کو قابل بلی ایسا کا بیٹو سب یہ ہے۔ اذنی و اوجد فرماتے ہیں اذا قمت للصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی گئے، نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجد، نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے۔ فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ المؤذن، جب نماز کے لیے کھڑے ہو معلوم ہو کہ ہم آخری نماز پڑھ رہے ہیں، وَإِذْنِي وَأَوْذِي إِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلِّ مُؤَذِّنًا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ غَدًا، ایسی بات نہ ہو کل کے ادھر کرنا پڑے۔ وَعَلْمِ الْيَاسِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے جو ہاتھوں سے نام یہی توکل ہے، کسی باتوں میں اذنی و اوجد، حضور نے فرمایا آواز کیجیے اور مختصر آواز کیجیے۔ پہلی ہے اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ المؤذن، جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسا ہوا کہ آخری نماز ہے، ٹھیک سے پڑھے گا نا۔ ولا تکلم بکلام تعذر غدر، ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا پڑے، ہے کہ اصلاحات کی باتیں ہیں کہ نہیں۔ وعلم الیاس عما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں اسے نا امید، یہ توکل ہے، اسی وقت پڑھی نہیں ہے۔
وعلم الیاس اما پہ لوگوں کے ہاتھوں سے نظر انداز کرو، اللہ دے گا، اللہ اسی کی برکت سے اسی کے ہاتھ سے دے گا، اسی کے ہاتھ سے اللہ۔ تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ معذور ہے، محتاج ہے، اسی کے ہاتھ سے تم کو دلا سکتا ہے۔ تم نگاہ نہ لگاؤ دوسرے کے مال پر، دوسرے کی جائیداد پر۔ اتنی عمدہ نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی اوجد، یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے، طویل نہیں۔ فرمایا اذا قمت جب نماز لے کھڑے ہو تو آخری نماز، دین درست ہوگا ہی نہیں۔ ولا تکلم بکلام، ایسی بات نہ کرو کل کے دن اسے کرنا پڑے۔ آج یہ کہتا ہے کل کے دن معلوم ہے جھوٹ کہا، غلط کہا، بے تحقیق کہا، جو ایسے بے تحقیق ہے بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوچ سمجھ کے کہو کہ کل کے دن اس کا عذر نہیں کرنا پڑے۔ بہت سے بڑے لوگ بات کہہ دیتے ہیں، دوسرے دن معافی نامہ پیش کرتے ہیں، بہت ہوتا ہے۔ ولا تکلم بکلام تعدل ولا۔ تیسری چیز وہ عدم الیاس اما فی اید الناس، لوگوں کے ہاتھ میں اسے نا امید ہو جائے، یہی توکل تو ہے لوگوں سے، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے توکل، لیکن لوگوں سے طمع نہیں ہے۔ سب سے اللہ ہم سب لوگوں کے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں، تعلیمات ہی نہیں بلکہ معمولات ہیں، تعلیمات ہی نہیں بلکہ معمولات ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بزرگوں کی سیرت کو ہم اختیار کریں، ان میں توکل بھی ہے، تواضع بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ اپنے مشائخ کی، اپنے بزرگوں کی جو تعلیمات ہے اس پر ہم سب لوگوں کو عمل پیرا فرمائے، اور یہاں آنا جانا جس غرض سے ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بھی پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاہے اور سکون نصیب فرمائے، اللہ ہماری تمام چیزوں کی دینی چیزوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر چلنے کی توفیق دے، اور اخلاق حسنہ جو سارے لوگوں کے ساتھ ضروری ہے ہم کو اسے اختیار کرنے کی ضرورت عطا فرمائے۔ رحمت کے امام محمد احمد صاحب ایک بہت اچھا شعر ہے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ بہت عمدہ، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے، سبھی جل رہے ہیں، کوئی خاص جماعت مخصوص نہیں، ہر ہی آدمی پریشان ہے۔ امام محمد احمد صاحب بہت عالم ہے، بہت پسند، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ اللہ ہم سب کو اس توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔